إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا، والشكر على ما أولانا، والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، مولانا ومولى العالمين، رحمة للعالمين، بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى فی سورة الاحقاف آیت نمبر 35: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. صدق اللہ العلی العظیم. ایک آخری بات جو کہ ایک چھوٹے سے منظر کے حوالے سے تھی، جو حضرت حق نے پیش کیا کہ قیامت والے دن کچھ لوگوں کو آگ کے سامنے لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیں، آپ جو کہتے تھے پتہ نہیں قیامت ہے نہیں ہے، کل کس نے دیکھا ہے؟ یا مشہور ایک جملہ ہے کہ قیامت کس نے دیکھی ہے؟ کیا پتہ ہے نہیں ہے، سارا کام ادھر ہی ہو، کھائیں پئیں اور بات ختم. تو خدا کریم ان کے لیے ایک منظر سامنے رکھتا ہے کہ وہ دن ہوگا جب آگ کے سامنے ان کو لایا جائے گا آگ میں ڈالنے کے لیے. صرف یہ نہیں کہ ان کو ایسے ڈرانے کے لیے یا دھمکانے کے لیے، کیونکہ اب ڈرانے دھمکانے یا ہدایت دینے والی بات ختم ہو گئی ہے. آگ کے سامنے اس لیے لایا جائے گا کہ ان کو آگ میں ڈالا جائے. اس وقت ان سے جیسے پھانسی پہ چڑھنے والے بندے سے کچھ باتیں آخری لمحے میں پوچھی جاتی ہیں کہ اگر کوئی تمہاری بات ہے تو کہہ دو، کہہ لو. تو کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ میرا آخری جملے ہیں اور اس کے بعد پھر میری کس سے بات ہونی ہے، تو وہ زیادہ تر ٹھیک ہی بات کہتا ہے جو کہنی ہوتی ہے، اور مقصد کی بات کرتا ہے، سوچ کی بات کرتا ہے، صحیح والی جو اس کے ذہن میں بات ہوتا ہے اصلی والی کرتا ہے. تو ان لوگوں کو بھی اسی طرح جب ان کو آگ میں ڈالنے کا پروگرام بن چکا ہے تو ان سے وہاں پوچھا جائے گا کہ اب بتائیں حق ہے جو ہم نے کہا تھا یا مزاح تھا، عفق تھا، جھوٹ تھا. تو اس وقت وہ
قسم کھا کر کہیں گے بلا وربنا، ایسے ہی ہے، یہ حقیقت ہے، اور وہاں ان کو پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا فذوقوا العذاب، آگ میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب عذاب چکھیں بما کنتم تکفرون، جو آپ کفر برتتے تھے۔ اس کے بعد ایک پکی بات اور ایک فارمولہ قسم کی بات خدا کریم اپنے نبی کو اور نبی کے ذریعے ہمیں فرماتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فاصبر، کہ اے نبی آپ صبر کریں۔ کس قسم کا صبر؟ کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اب یہ جو کما یہاں لگا ہوا ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ نبی کو کہا جا رہا ہے صبر کریں، اور ان کے لیے اسوہ کن کو بنایا جا رہا ہے؟ دو معنی ہیں۔ اگر ایک معنی کریں تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو دیکھ جیسے انہوں نے صبر کیا ہے، آپ بھی وہ صبر کریں، اس ٹائپ کا صبر کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صرف نبی کو آگے ہی دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے اولی العزم رسل نے یہ کام کیا ہے، یہ نہیں کہ آپ انہی کے ٹائپ کا صبر کریں۔ کما کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اکثر مفسرین نے اب بے دہانی میں یا شاید سوچ سمجھ کر یہ بات کی ہے کہ ترجمہ ایسے کیا ہے کہ جیسے کہ پچھلے نبیوں نے، اولی العزم نبیوں نے صبر کیا، آپ وہ والا صبر کریں۔ تو بہرحال تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ دوست بھی اس پہ سوچیں۔ فاصبر، اے نبی تو صبر کر۔ اب صبر کیا ہوتا ہے؟ عرض کرتا ہوں، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے کہ صبر کیا ہے اولو العزم من الرسل نے، وہ جو صاحبان عزم تھے رسل سے۔ من الرسل کہہ کر یہ بتایا ہے کہ سارے رسول بھی ہمارے عزم والے نہیں تھے۔ عزم آسان چیز نہیں ہے۔ ابھی بھی یہ جو جہان بھرا ہوا ہے، تو اس جہان میں آپ کو کام کا بندہ نہیں ملتا ہے۔ بعض اوقات کام کے بندے بہت کم ہیں۔ 100 بندہ اگر آپ لے لیں تو 100 میں سے 1-2 مشکل سے آپ کو کام کے ملیں گے، باقی سارے مسائل کا شکار ہیں، نقص کا شکار ہیں، خرابیاں ہیں ان میں۔ اور وہ سب سے جو بڑی خرابی ہے جس کی وجہ سے دوسری خرابیاں ہوتی ہیں، وہی عزم کا نہ ہونا ہے۔ جس میں عزم ہوتا ہے اس میں ترتیب ہوتی ہے، اس میں ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں عقل ہوتا ہے، اس میں شعور ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں عزم پیدا ہوتا ہے۔ عزم تب ہی بندہ کر سکتا ہے۔ عزم یعنی پہاڑ کی طرح رک جانا، کھڑے ہو جانا، جم جانا، لیکن جلپن پہ نہیں۔ وہ جو ضد کر جاتا ہے وہ جم جانا مراد نہیں ہے۔ جب آدمی سوچ سمجھ کر اپنی ترتیب بنا کر، جو ترتیب عقلانی ہو، اس پر آدمی اپنے کام کو، اپنے موقف کو، اپنے بات کو انجام دے، اس کو کہتے ہیں عزم۔ تو نبی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فاصبر، اور فاصبر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آدمی بار بار جب انسان کے پاس وسائل ہوتے ہیں اور انسان کے پاس سپورٹ بہت ڈاڑھی ہوتی ہے، تو بندے کے ذہن میں بار بار یہ آتا ہے کہ کیوں نہ ان کو مزہ چکھایا جائے جو یہ غلط کر رہے ہیں۔ جب آدمی، مثال کے طور پر آپ ہوں، میں ہوں، ہم انسان، ہم میں یہ ہوتا ہے کہ جب مثلا 2-4 دفعہ ہم کسی کو بتائیں کہ اس طرح نہ کرو تمہارا نقصان ہو جائے گا، تو وہ اگر نہ مان رہا ہو تو اگلی دفعہ ہم اس کا نقصان ہونے دیتے ہیں تاکہ کیا کرے، اس کو پتہ چل جائے کہ بات ایسے ہے۔
تو یہ چیزیں جو ہے خدا کریم فرما رہا ہے کہ ایسا ہم نے نہیں کرنا ہے، فصبر صبر کر، ہم نے ان کو تہس نہس نہیں کرنا ہے، ہمارے ارادے میں یہ نہیں ہے کہ ہم انسانوں کو ختم کریں، اور یہی چیزیں ہیں جن کے سکھلانے کے لیے ہمیں خدا نے یہاں بھیجا ہے۔ ہم خدا کی صفات کے حصول کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، صفات الہیہ کے حصول کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، صفات الہیہ کے حصول کے لیے، اس لیے کہ ہم نے خلیفہ بننا ہے۔ خلیفہ بننے کے لیے خلیفے جیسی متخلف عن جیسی صفات ہونا چاہیے، جس کا قائم مقام بننا ہے اس کے صفات ہوں تو قائم مقام بن سکتا ہے۔ اور صفات کیا ہیں؟ یہی جو صفات آپ 99 صفات ہیں، یا دعائے جوشن کبیر میں 1000 نام کے نام سے یا 1000 فعل کی صفت بنائی ہوئی جو وہاں پیش کی گئی ہے، یہی خدا کی صفات ہیں۔ انہی صفات کے حصول کے لیے خدا نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ انسان جاؤ اور سیکھ کے آؤ۔ ان میں سے ایک صبر ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اس ساتھ کا معنی کیا کریں گے آپ؟ اس کے سارے معنی جو اچھے ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین یعنی جیسے صبر والوں کو یہ مہلت دینی پڑ رہی ہے، خدا کریم بھی اسی طرح مہلت دے رہا ہے۔ وہ معا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے، اور اللہ جو ہے وہ کل شیء فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ اس نے باقی رہنا ہے۔ اگر وہ ساتھ ہے تو ساتھ ساتھ چلے گا تو یہ رہ جائے گا، یعنی کامیابی اس کا مقدر ہو جائے گا جو صبر کرے گا۔ تو صبر جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو صفات الہیہ میں سے ہے، اور صبر ہی نے دین کو اب تک کامیاب کیا ہے، یا جنہوں نے کہیں بھی کوئی نام پایا ہے اللہ کی کتاب میں وہ اسی صبر کی وجہ سے تھا۔ چاہے آپ صبر یعقوب لے لیں، چاہے صبر ایوب لے لیں، چاہے صبر ابراہیم لے لیں، چاہے صبر امام حسین کربلا میں جو انہوں نے صبر کیا وہ لے لیں، کچھ بھی ہو آخری کہانی صبر پر ختم ہوتی ہے۔ صبر ایک ایسی صفت ہے کہ صبر سے ہی انہوں نے نام پایا ہے، صبر سے ہی انہوں نے قربتاً اللہ، صبر ہی ساری چیزوں کا موقف ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں صبر ہی آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ وہ جو جلد باز ہوتے ہیں، جو تیز ہوتے ہیں، جو جلدی، وہ زیادہ کچھ حاصل نہیں کرتے ہیں۔ جو صبر کرتے ہیں، جو زیادہ اپنے اوپر بوجھ ڈال کے ٹکے رہتے ہیں، دیر تک حضور کے دربار میں ٹکے رہتے ہیں، وہ زیادہ کچھ پا جاتے ہیں۔ اور صبر ہی ہر کام کا، پیسہ جو دیتے ہیں، جو مال خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، اوق اپنے اوپر لے لیتے ہیں، دوسروں کے شوق کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنے مال کو دوسروں کے اس پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ ساری کہانیوں کے پیچھے کیا ہے؟ صبر شامل ہے۔ صبر ایک ایسی صفت ہے اس لیے خدا کریم یہ کہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ہاں اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ادھر خدا کریم خود فرما رہا ہے کہ استعینوا بالصبر، صبر کو نماز سے بھی پہلے رکھ دی۔ نماز بالاترین فروعات دین میں سے، بالاترین فروعات دین میں سے نماز ہے، لیکن نماز سے بھی اونچی چیز کیا ہے؟ صبر۔ اور یہ چیز سوکھی بھی نہیں ہے۔ صبر کرے آدمی 3 دن اسے روزہ رکھے کچھ نہیں ہوتا ہے، آدمی خدا نخواستہ کہیں نہیں جا رہا ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا اسے،
انسان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کیا ہے جو چیز اس میں نہیں ہے وہ کیا ہے؟ صبر ہے۔ تو خدا کریم اس لیے فرما رہا ہے فاصبر، صبر کا، صبر اپنا، صبر کو پیشہ بنا۔ اور اس نبی کے ذریعے ہمیں بھی قیامت تک یہ کتاب موجود ہے۔ ہم نے صرف یہ نبی کے قصے نہیں پڑھنے کہ اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے کہ صبر کیا ہے اولو العزم من الرسل نے۔ اب یہ میں نے پھر تاکید کہتا ہوں، یہاں اگر ہمارے لیے ہو تو ہمارے لیے تو سارے انبیاء مثال ہیں، سارے انبیاء مثال ہیں۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہاں ہر چند مراد یہی رسول خاتم لی گئی ہے، لیکن وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اللہ کے رسول میں یہاں آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے؟ الرسول نہیں کہا گیا، مضاف ہے، رسول نکرہ مضاف ہے معرفے کی طرف، اور یہ نکرہ معنی عام رکھتا ہے رسول اللہ، لیکن ظاہراً پچھلی آیات اور اگلی آیات کو دیکھ کر شاید یہی رسول خاتم مراد ہو، لیکن الرسول نہیں ہے۔ رسول اللہ کی نسبت مثلا عیسیٰ بھی رسول اللہ ہے، موسیٰ بھی رسول اللہ ہے۔ کہا یہ نہیں ہے کہ وَلَكُمْ فِي الرَّسُولِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہا گیا ہے وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، تو یہاں رسول عام ہے، عام ہے، ایسے خاص بھی نہیں ہے، لیکن زیادہ جو ہے نا ہمارا، کیونکہ ہمارے لیے جو نبی مبعوث ہوئے ہیں وہ یہی رسول ہیں، تو ہمارا سارا اسوہ یہی ہے۔ کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسے کہ اب یہاں اگر وہ معنی کریں کہ جیسے انہوں نے صبر کیا وہی والا صبر، تو اس کا مطلب ہے ان باقی رسولوں کو بھی اسوہ بنایا جا رہا ہے کہ جس ٹائپ کا صبر انہوں نے کیا ہے اسی ٹائپ کا کرو۔ دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ آپ بھی صبر کریں جیسے کہ پچھلے رسولوں نے بھی صبر کیا ہے، یعنی صبر مین چیز ہے، وہ انہوں نے بھی کیا ہے، آپ بھی کریں۔ اس طرح نہیں کہ جو صبر انہوں نے کیا ہے آپ کریں، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ من الرسل کیوں کہا گیا ہے؟ من الرسل اس لیے کہ من آپ جانتے ہیں من بعضیہ ہوتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ بعض رسول میں عزم نہیں پایا جاتا تھا، اولو العزم نہیں تھے، بعض رسول عزم نہیں رکھتے تھے۔ حضرت آدم کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ وَلَمْ نَجِدْ فِيهِ عَزْمًا، حضرت آدم کے پاس ہم نے عزم نہ پایا، اور جو چیز حضرت آدم میں مسنگ تھی جس کی وجہ سے شیطان کی بات پہ لڑک کے، وہ کیا تھی؟ صبر کا نہ ہونا تھا۔ وہی صبر جو ہے نا انہوں نے وہ نہ کر پائے تھے، جس وجہ سے یعنی عدم صفت تھی، صفت کم تھی، جتنی چاہیے تھی اتنی نہیں تھی، تو صبر کا نہ ہونا حضرت آدم کو بھی اپنے راستے سے ہٹا سکتا ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، یہ وہ چیز ہے۔ ساتھ ہی اس کے بعد کیا کہا کہ عجلت مت کرو ان کے لیے، کیونکہ وہ لوگ تو بار بار کہہ رہے تھے کہ کر جو کچھ تو نے کرنا ہے۔ ہاں، یہ آدمی کو اشتعال تو دلاتا ہے۔ ہاں، جب آدمی کو کوئی کہہ رہا ہو کہ جس چیز سے تو ڈرا رہا ہے ہمیں، تو کر جو کچھ کرنا ہے، تو اس سے آدمی کو کیا ہوتا ہے؟ اشتعال ہوتا ہے، یعنی آدمی کو آگ لگ جاتی ہے۔ اشتعال کا معنی عربی میں یہی ہے، یعنی شعلے ور ہوتا ہے، انسان کا غصہ شعلے ور ہوتا ہے، شعلے کی صورت لے لیتا ہے اور انسان کو اکساتا ہے کہ انسان وہ کام کرے جس کو وہ پہلے نہیں کرنا چاہتا ہے، دوسرے کے کہنے کی وجہ سے کہ کر لے جو تم نے کرنا ہے، تو آدمی وہ بعض اوقات کر دیتا ہے جو صبر نہیں کرتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ پھر بھی
اپنی مرضی کرتا ہے، دوسرے کی مرضی چلنے نہیں دیتا ہے۔ جب آپ دوسرے کی بات سے متاثر ہو کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اس کی مرضی چلا رہے ہیں، یعنی وہ آپ کو اپنی مرضی سے کھیلا رہا ہے، کھیل کر رہا ہے آپ سے۔ اگر آپ کی اپنی مرضی ہے تو آپ کسی کی بات کی وجہ سے کوئی کام بھی نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے نہیں آپ کریں گے۔ وَلَا تَسْتَعْجِل لَهُمْ، اور ان کے کہنے کی وجہ سے عجلت مت کر۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جس عذاب کی آپ وہ ہمیں نبی دے رہے ہیں، جس عذاب کی ہمیں آپ ڈرا رہے ہیں تو وہ لے آئیں۔ اچھا اے اللہ کیوں؟ یہ نقطہ جو ہے نا بہت مہم ہے ہمارے لیے، جو ابھی خدا کریم فرما رہے ہیں کہ اس لیے کأنہم، آپ بے فکر ہو جائیں بھائی، آپ بے فکر ہو جائیں، جس دن یہ قیامت والے دن وہاں ان کو دوبارہ پیش کیا جائے گا تو ایک ان کو ایسے لگے گا جیسے زندگی جو انہوں نے کی ہے وہ ایک دن کی تھی، ایک لمحے کی تھی، کچھ لمحوں کی زندگی تھی۔ پوری زندگی ہی کچھ لمحوں پر مشتمل تھی، زیادہ زندگی انہوں نے کی ہی نہیں ہے۔ یہ جو 80-90 سال یہاں رہ کے گئے ہیں یہ کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو ساری ایک دن بھی نہیں تھا۔ ایسے لگے گا کس دن؟ اس دن جس دن ان کو وہاں پیش کیا جائے گا۔ اور اس کو سوچنے کے لیے دوستو اپنی زندگی کو بھی دیکھ لیں، ہاں انسان کو جو گزری ہوئی زندگی کیسے لگتی ہے، کتنے دن ہوئے، کتنا وہ سکول کا ٹائم گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، وہ بچپنے کا ٹائم پتہ ہی نہیں چلا۔ اب کتنا لگتا ہے جیسے بس پتہ نہیں ایسے ہی کچھ ہی ٹائم تھا، زیادہ دیر نہیں تھا۔ ایسے ہی پوری زندگی بھی ایسے لگے گی دوستو، پوری زندگی جب گزر جائے گی تو اس دن کیسے لگے گی کہ اصلاً ایک دن انسان نے زندگی کی ہے، زیادہ زندگی نہیں کی ہے۔ کأنہم، اے نبی ان کے لیے جلدی نہ کریں۔ ابھی یہ جو جلدی کہہ رہے ہیں یہی جلدی اس دن ان کو حاصل ہو جائے گی، یعنی اس دن ایسے ہی ان کو لگے گا کہ پوری زندگی جو انہوں نے کی ہے یہ کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں تھا، بلکہ کیا کیا ہے، بہت ہی مختصر ٹائم ہوا ہے۔ بس ان کی چاہت بھی پوری ہو جائے گی اور یہ یہاں زندگی بھی پوری کر لیں گے، اور ہم ٹائم سے پہلے عذاب بھی نہیں نازل کریں گے۔ یعنی یہ جو ان کی چاہت ہے کہ کچھ ہی لمحوں میں یہ کام ہو جانا چاہیے عذاب والا، تو یہ جب قیامت والے دن آئیں گے تو ان کو یہی محسوس ہو گیا کہ جلدی آ گیا ہے عذاب۔ وہاں پھر کہیں گے کہ اے فرشتوں اللہ سے کہو کہ ایک دن ہم سے عذاب کو کیا کر دے، ٹال دے، اگر ہو سکتا ہے تو ایک دن ہم سے عذاب کو ٹال دے۔ وہاں یہ کہیں گے، وہاں جلدی نہیں کریں گے۔ کأنہم، ایسے ہوگا کس دن، یہ بریکٹ میں بات ہے، یہ یوم یرون ما یوعدون، جب یہ دیکھ لیں گے جس کا ان کو کہا جا رہا ہے، جس کا ان کو وعدہ دیا جا رہا ہے۔ اب تو وعدہ ہے نا، لیکن اس دن کیا ہوگا، یہ دیکھ لیں گے۔ جب دیکھ لیں گے تو کأنہم کیا ہوں گے، کأنہم لم یلبسوا، یہ کأنہم کے ساتھ مربوط ہے، کأنہم لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، پورا دن بھی نہیں بلکہ دن کا ایک حصہ تھا جو ساری زندگی انہوں نے کی ہے۔ ساری زندگی ان کو ایسے لگے گا جیسے بس ایک پہر تھا، دن کا ایک پہر تھا جو گزار کے آ گئے ہیں۔ بس جلدی کی ضرورت نہیں ہے، اس دن یہ چیز جو ابھی فیل کرنا چاہتے ہیں ان کو فیل ہو جائے گی کہ عذاب جو ہے وہ جلدی آ گیا ہے، جس جلدی کو یہ اپنانا چاہ رہے ہیں وہ آ جائے گی۔ اس لیے یہ جملہ بہت بہت مہم ہے کہ ہماری زندگیاں دوستو اسی طرح جا رہی ہیں، اسی طرح جا رہی ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ دوستوں کو حساب کر دیتا ہوں سوچنے کے لیے کہ اپنی زندگی کی قیمت لگائیں اور اس طرح نہ کریں کہ جیسے بہت ساری ڈھیر لگا ہوا ہے اور ڈھیری سے جو ہے نا وہ ڈال ڈال کے آپ اپنی زندگی خرچ کر رہے ہیں، ایسے نہ کریں۔ ان الانسان لفی خسر،
انسان ہمیشہ خسارے میں ہے، خسارے میں ہی ہے، ہم خسارے میں ہیں، ٹوٹل خسارے میں ہیں۔ کیسے بھائی؟ ہماری ایوریج جو زندگی ہے پاکستان میں اور اس پورے علاقے میں تقریباً وہ 72 سال ہے۔ 72 سال ہماری ایوریج، یعنی متوسط زندگی 72 سال ہوتی ہے۔ کچھ 5-7 سال اوپر چلے جاتے ہیں، کچھ اس سے پہلے، کچھ 72 کی رینج میں ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ 72 ہو، اس 72 میں سے پہلے 20 سال تو ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم سکھلائی کر رہے ہوتے ہیں، جسمانی طاقت بھی اتنی نہیں ہوتی، ذہن کی طاقت بھی نہیں ہوتی ہے، کام کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی ہے، ہم سیکھنے میں لگاتے ہیں 20 سال۔ بس 20 سال تو ہم کچھ خاص ایسا لمبا چوڑا اس زندگی کے لطف اٹھا نہیں سکتے، سوچ کر نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ابھی سوچ مکمل ہوئی نہیں۔ 60 سال کے بعد جو یہ گورنمنٹ ریٹائر کرتی ہے نا، وہ بھی کسی وجہ سے کرتی ہے کہ 60 سال کے بعد انسان کی جسمانی صلاحیتیں وہ نہیں رہتی ہیں، کام کی صلاحیتیں وہ نہیں رہتی ہیں۔ ہر چند انسان کا عقل کام کرتا رہتا ہے کافی آگے تک، لیکن جسمانی قوتیں ساتھ نہیں دیتی ہیں۔ جسمانی قوتیں ساتھ نہ دیں تو انسان کے عقل کا کام کرنے والا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں دیتا ہے۔ آپ کر تو سکتے ہیں، لیکن آپ کا جسم اجازت ہی نہیں دیتا ہے کہ آپ موومنٹ کریں، زیادہ آ جا سکیں، بس زیادہ فائدہ نہیں ہے۔ تو 12 سال ادھر سے نکال لیں اور 20 سال ادھر سے پہلے والے، اب یہ کتنے سال ہو گئے دوستو؟ 32 سال۔ 32 سال زندگی کے کوئی خاص فائدے والے نہیں ہیں، یہ تو ویسے انسان کے ہاتھ سے گئے۔ باقی رہ گئے، کس کا میتھ تیز ہے؟ ہاں جی، 40۔ کوئی اور بھی بول پڑے۔ 40 میں 16 گھنٹے آپ نے سونا ہے روزانہ، ٹھیک ہے جی؟ 16 گھنٹے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سونا اور دوسرے کام۔ 8 گھنٹے سو لیے، 8 گھنٹے ادھر ادھر پھیرا ٹورا، ہاں، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، دھونا دھانا، یہ سارا 16 گھنٹے ہر روز ضائع ہوتے ہیں آپ کے اس میں سے۔ 40 میں سے 2 حصے نکالیں تو کتنا بنتا ہے جی؟ 40 کے ٹوٹل 3 حصے کریں، 13 3 39، ٹھیک ہے؟ آپ چلیں 1 سال آپ کے فیور میں رکھ لیتے ہیں، 26 سال یہ بھی گئے، 26 سال اور بھی نکال لیں جو کہ آپ کے سونے اور یہ دوسرے کاموں میں گزر جاتے ہیں۔ باقی کتنے رہ گئے؟ 13 سال۔ 13 سال بھی ان کے ہیں جو 13 سال سے کمائیں، اور اگر ان 8 گھنٹوں میں بھی جو ڈنڈی لگاتے ہیں، 8 گھنٹے جو پڑھائی کے، کام کے، دوسرے، اس میں بھی جو 4 گھنٹے کرتے ہیں اور 4 گھنٹے ادھر ادھر کرتے ہیں، باقی رہ گئے 6.5۔ بتائیں 72 سال زندگی لے کر آنے والا انسان 6.5 سال، 7 سال اس میں سے فائدے والے گزارے تو خسران میں ہے یا نہیں ہے؟ نرا خسران۔ ان الانسان لفی خسر۔ اتنی 72 سال کی زندگی لایا ہے اور اس میں سے کام کے کتنے ٹائم، یہ اس کے استفادے کا۔ اور اس میں اگر کوئی شک ہے یا شبہ کوئی ہے، اس میں 2 باتیں نہیں ہیں، جو باتیں کی ہیں 2 اور 2 4 کی طرح ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ نہیں میرا حساب یہ نہیں ہے، سب کا یہی ہے۔ ہاں، جو اس سے کماتے ہیں وہ اپنے ان آور کو زیادہ کر کے اللہ سے یا من یؤتی الکثیرا بالقلیل لے لیتے ہیں تو وہ فائدے میں رہتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس لیے یہ زندگی، اس کو اسی طرح سمجھیں کہ برف ہے جو شام تک کیا ہو جانی ہے؟
پگھل جانی ہے۔ جتنا اس کو مصرف کر سکتے ہیں، جتنا اس کو خرچ کر سکتے ہیں نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں، صلاح کے کاموں میں، یہی آپ کا نفع ہے۔ خرچ کرے، اور اللہ نے ایسے دیا کہ آپ خرچ کریں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندے نے صفائی کی ہے فرض کریں، اور باقی نے کسی دوسرے نے نہیں کی ہے، اس نے جس نے صفائی کی ہے مثال کے طور پر، تو کیا اس کو نقصان ہو گیا ہے؟ اس کے جسم میں سے کیا کم ہو گیا؟ اس کے روح سے کیا کام ہو گیا؟ اس کے علم سے کیا کام ہو گیا؟ یا کیا اس کو نقصان کیا ہو گیا؟ اور دوسری طرف وہ بندہ جو لیٹے ہوئے موبائل پہ بس دیکھتا رہا ہے فرض کریں، یا ویسے ہی لیٹا رہا ہے، ہاں، یا مزاق بھی اڑاتا رہے، ہاں ات بھی کر چھوڑی، او تو کرو وہ بھی خراب، ات بھی کر چھوڑی، مزاق بھی ساتھ کرتا رہا۔ مثال دے رہا ہوں، کسی کی بات نہیں کر رہے، کوئی اپنی طرف نہ اس کو لے جائے۔ تو یہی کام دنیا میں ہو رہا ہے، نیک بندے نیک کام کر کے آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ بندہ گزرا ہے، گیا ہے، نماز پڑھ کے آیا ہے، دوسرے بندے گپ لگا رہے تھے، سگریٹ پی رہے تھے، بیٹھے تھے، وہ بندہ نیک اپنا اس آدھے گھنٹے کو خدا کے اس میں کر کے آ گیا ہے، یہ بندے اسی طرح بیٹھے تھے۔ انہوں نے کیا حاصل کیا؟ ادھر بیٹھے ہی رہے نا، زندگی تو ان سے بھی آدھا گھنٹہ چھن گئی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے آدھا گھنٹہ زندگی بچا لی ہے، بھائی آدھا گھنٹہ زندگی چھن گئی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ٹریکٹر یا بلڈوزر کرائے پر لیں اور اس پر کیا کریں، کھڑا کر دیں، 15 منٹ کام کریں اور پھر کہیں کہ میں تھک گیا ہوں۔ تو گھنٹے کے بعد جو جس نے پیسے لینے وہ کیا کرے گا؟ وہ تو کہے گا کہ وہ پیسے پورے دیں بھائی، جو آپ نے گھنٹہ تو آپ کا لگ گیا، ہمارا تو گھنٹہ ٹریکٹر کا ضائع ہو گیا۔ ہمارا جسم بھی اسی طرح ہے، ہمیں یہ جو جسم اور یہ جو فرصت ملی ہوئی ہے اسی طرح ہے۔ استفادہ کریں تو بسم اللہ فائدہ اٹھائیں، نہیں تو یہ نہ کہ بھائی آپ کی رک جائے گی، وہ بھی مفت میں چلی جائے گی، اس کی کہیں خرچ ہو گئی ہے، آپ کی مفت چلی جائے گی۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، اس دن جب ان کو وہ وعدے والی چیز دکھائی جائے گی، یرون دیکھ لیں گے، پا لیں گے، تو کأنہم لم یلبسوا، ان طرح محسوس ہوگا ان کو، لم یلبسوا الا ساعتا من نہار، کسی دن سے کچھ ٹائم، ایک پہر مثلا، پورا دن بھی نہیں لگ رہا ہے، یعنی وہاں آدمی کو یہ بھی نہیں لگے گا کہ پورا دن گزارا ہے، بلکہ دن میں سے بھی کچھ۔ بلاغن، خدا کریم فرما رہا ہے کہ یہ ہمارا جملہ بلاغ ہے، ھذا بلاغن، یہ سمجھ کی بات ہے، یہ ہماری طرف سے ایک تبلیغ ہے، ایک بتانے والی بات ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو آخر میں فرماتے ہیں کہ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، تو خدا کریم فرماتا ہے کہ فاسق ہی مصیبت میں پھنسیں گے، ہلاک ہوں گے۔ ہلاک ہونے کا معنی مرنا نہیں ہے، ہلاک ہونے کا معنی یہ ہے کہ نقصان میں جائیں گے۔ کون جائیں گے نقصان میں؟ وہ جو فاسق ہیں۔ فاسق کون ہے؟ فاسق یعنی جو بھی ٹھیک نہیں کر رہا ہے، اپنی زندگی کو ضائع کرنے والا بھی فاسق ہے، اپنے مال کو ضائع کرنے والا بھی فاسق ہے، اپنے دوستوں کو ضائع کرنے والا بھی فاسق ہے، اچھے دوستوں کو ضائع کرنے والا بھی فاسق ہے، اپنی فرصتوں کو ضائع کرنے والا فاسق ہے، جو اس کو خدا نے مواقع دیے۔ سب کے پاس تو مواقع ہوتے نہیں ہیں، سب کے پاس تو نہیں ہوتے مواقع، جن کے پاس مواقع ہوتے ہیں اور ان کو ضائع کرتے ہیں، یہ بھی فسق کا ایک حصہ ہے۔ لا تسرفوا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، مبذرین جو ضائع کرتے ہیں اور اسراف کرتے ہیں، اور چاہے اسراف کسی چیز میں بھی ہو، ہاں، تو وہ شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں۔ بھائی کس میں ہے؟ اور بہت ساری چیزوں میں شیطان کے بھائی ہوں گے۔ خواب یہاں یہ آیت یہاں ختم ہو جاتی ہے، اور یہ صورت بھی یہاں اس پر اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔
انشاءاللہ ہم اگلے دن سے اگلی صورت جو کہ حضرت کے نام نامی سے معنون ہے اس کو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اور آج کریں گے کہ اس صورت میں کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔